بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تشہد میں بار بار انگلی ہلانے پر پارٹ 1 میں ہم نے انجینئر مرزا علی صاحب کی پیش کردہ دلیل سنن نسائی کی حدیث پر ان سے کچھ سوال عرض کیے تھے۔ ڈسکرپشن میں پارٹ 1 کا لنک موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ علی مرزا صاحب کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث کے جواب کی طرف، جس پر علی مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تشہد میں انگلی کو بار بار نہ ہلانے کی ہماری سنن ابو داؤد کی حدیث ضعیف ہے۔ ہم ایک بار پھر سے مرزا صاحب کا ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے، 999 ایک کم 90۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ روایت مردود ہے۔ اس میں محمد بن اجلان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، ثقہ ہے مدلس کی بھی، ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول ہے، لہذا وہ بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کرتے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف اور من گھڑت ہے۔ ان کے اس اعتراض کا ایک جواب ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں پیش کیا تھا۔ ڈسکرپشن میں آپ اس ویڈیو کی لنک موجود ہے، آپ ضرور چیک کریں۔ اس ویڈیو میں ہم نے حوالہ دے کر بتایا تھا کہ شیخ البانی نے ہماری پیش کردہ ابو داؤد کی حدیث کی سند کو صحیح لکھا ہے، البتہ متن میں لا یحرکھا کو شاذ کہا ہے تاکہ وہ اپنا مسلک ثابت کر سکے، مگر سند کو تو البانی صاحب بھی ضعیف کہنے کی جرت نہ کر سکے، مگر انجینئر صاحب ضعیف کہتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آپ کے سامنے علی مرزا صاحب کے اعتراض پر کچھ اور دلائل پیش کریں گے تاکہ ہماری اس روایت کے صحیح ہونے پر حجت قائم ہو جائے، اور یہ امید کریں گے کہ مرزا صاحب ہمارے ان دلائل کا جواب ضرور دیں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ ہماری پیش کردہ حدیث کی سند میں محمد بن اجلان مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرے اور سما کی تصریح نہ ہو تو اس راوی کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ راوی ثقہ ہو۔ دوستو، یہی اعتراض اکثر غیر مقلدین اہل حدیث کرتے ہیں، اور ان کے ایک محقق زبیر علی زئی نے بھی یہی اعتراض کیا ہے۔ شاید مرزا صاحب بھی ان کی محبت اور اندھی تقلید میں یہ اعتراض کو دہرا رہے ہیں۔ چلیے ہم یہ قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب اتنا تو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد بن اجلان ثقہ راوی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو تدلیس کی ہے وہ کس راوی سے کی ہے، اور اس کا ثبوت اور سماع کی صراحت کہاں موجود ہے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، اور اس روایت کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس سند میں صاف ظاہر ہے کہ محمد بن اجلان نے اپنے شیخ عامر بن عبداللہ سے سنا ہے اور ان سے روایت لی ہے، اور عامر بن عبداللہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اب تو انجینئر علی مرزا صاحب کو اس روایت کے صحیح ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کے اس اعتراض کو ہی دفع کر دیا ہے، اور دیانتداری تو اسی میں ہے کہ حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب ہم ہمارے ناظرین کو ایک دھوکے سے بچانے کے لیے ایک بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جدید محقق یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں محمد بن اجلان کی روایت سے سماع کے ثبوت تو مل گیا، مگر اس حدیث میں تو لا یحرکھا یعنی انگلی نہ ہلانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس اعتراض پر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ ان کا اعتراض قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صحیح مسلم میں لا یحرکھا کے الفاظ نہیں، مگر اس کی سند میں محمد بن اجلان کی اپنے شیخ عامر بن عبداللہ سے سماع کا ثبوت ضرور ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ جب مدلس راوی کے مخرج کا معلوم ہو جائے تو اس پر تدلیس کا الزام خاص روایت میں لاگو نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ کہ جب روایت بھی وہی ہو اور مخرج بھی وہی ہو تو اس راوی پر تدلیس کے الزام کی وجہ سے حدیث پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اجلان نے اپنے استاد عامر بن عبداللہ سے یہ روایت سماع کی ہے۔ اس علمی نکتے کو علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ آخر میں ہم انجینئر علی مرزا صاحب کے لیے ایک تحفہ پیش کرتے ہیں اور مسئلے کو حدیث کے ذریعے ہی ختم کر دیتے ہیں۔
شاید علی مرزا صاحب اس مسئلے میں اہل حدیثوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے تحقیق کرنا ہی بھول گئے کہ تشہد میں انگلی کو بار بار حرکت نہ دینے پر کتب احادیث میں لا یحرکھا کے الفاظ کے ساتھ اور بھی مقبول روایات موجود ہے۔ جی ہاں انجینئر صاحب، یہ سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ محدث ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں سند کے ساتھ ایک روایت درج فرمائی ہے، اور اس روایت کی سند میں تمام راوی ثقہ ہے، اور یہ حدیث درجہ حسن پر فائز ہے۔ آپ کے اسکرین پر حدیث ما سند موجود ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اس کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مرفوعاً بھی بیان کیا ہے، یعنی یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ چلیے ایک اور تحفہ پیش خدمت ہے۔ محدث ابن ابی شیبہ نے فرمایا، حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عروہ بن زبیر تشہد میں اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اس کو ہلاتے نہیں تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا محمد علی جو حدیث اور صحابہ کرام کے آثار پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری اس پیش کردہ روایات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے الحمدللہ صحیح احادیث اور آثار صحابہ سے یہ ثابت کر دیا کہ تشہد میں انگلی کو مسلسل حرکت دیتے رہنا سنت نہیں ہے، بلکہ ہلاتے رہنا خلاف سنت ہے، اور ہم نے مرزا علی اور اہل حدیث فرقے کے اعتراض کا بھی مدلل جواب دے دیا۔ اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ غیر مقلدین اور انجینئر صاحب اپنے موقف سے ضرور رجوع کریں گے اور صحیح سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے پر آپ ARC کی کتاب تشہد میں انگلی ہلانا کیسا، مفتی رضاء الحق اشرفی صاحب کی تصنیف، اور ARC ریسرچ پیپر نمبر 4 جناب فیصل خان رضوی نے تحریر کیا ہے، دونوں کا مطالعہ ضرور کریں، جس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا إله إلا الله محمد رسول